میرا آپ کا جہاں اکٹھا ہونا یہ کوئی جلسہ کانفرنس سیمینار نہیں ہے، یہ ایک پروگرام کے اندر اور ایک تحریک کو اور ایک کانفرنس کی آواز کو پورے ڈویژن تک پہنچانا اور وہاں سے 31 اگست کو کانفرنس ہونے والا میں ہوئی ہے اس کی ایک بھرپور آواز لگا دینا۔ مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مجھے بہت کو یاد ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے تھے کہ اپنے پروگرام کی تشہیر اتنی کرو کہ جس جگہ یا جس مقام کی کوئی پروگرام ہے اس پروگرام کی اتنی تشہیر ہو کہ وہاں رہنے والا ہر ایک بندہ اس سے اس بات کا علم ہو کہ یہاں یہ فلاں طریقے کی پروگرام ہے، اس کی اتنی تشہیر کی جانی چاہیے۔ اس وقت کے اندر وہ اسباب تھے جو وہ ہمارے قابل حضرات استعمال کرتے تھے، آج بہت سارے اسباب آ چکے ہیں۔ دوسرے نمبر پر دوستو، ہم سچے ان کے کام کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن ہم اس کو کچھ ثواب کی نیت سمجھتے۔ ہم نے اپنے اکابر اپنے بڑے حضرات سے سنا میرا اسلامی تعلق پیر و مرشد حضرت استاد مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ عالیہ سے، تو میں نے اپنے حضرت والا سے اکثر اس بات کو سنا۔ حضرت فرماتے ہیں ختم روز کا کام کوئی ثواب کی نیت سے نہیں ہے۔ ثواب کی نیت سے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، صدقہ خیرات کر دینا، اس پر اللہ اجر دے دے گا۔ ختم روز کا کام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے اور آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کو سمجھ کے جب ادا کریں گے اس کے ادا کرنے کا طریقہ اور ہوگا، جب ثواب سمجھیں گے تو اس کا طریقہ اور ہوگا۔ ثواب سمجھ کے انسان نماز پڑھ رہا ہے، پکا نمازی بھی کچھ عرصے کے بعد اس کا ناغہ ہو جاتا ہے، پکا تہجد گزار ہوگا اس کا بھی ناغہ ہو جائے گا، وجہ وہ ثواب کی نیت سمجھ کہ میں ثواب سمجھ کے پڑھ رہا ہوں۔ یہ ختم نور کا کام کوئی ثواب کی نیت سے نہیں ہے، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے دوستو۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں دوستو، وراثت میں سب کچھ مل گیا، ہر چیز کو سامنے رکھ کے پھر وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آدھے پلاٹ کی وراثت تقسیم ہو جائے اور آدھے مال کی وراثت تقسیم نہ ہو، حضور کی کلی وراثت ہمیں ملی ہے۔ اس وراثت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ حضور کے وصف خاص کی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھ کے ادا کریں۔ دوستو ہم سارے تحریکات سے وابستہ لوگ، تحریکات کے ساتھ چلنے والے لوگ، تحریکی دوست اور ایک سادہ دوست کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں جو تحریکی ساتھی ہوتا ہے اس کی مثال دل جیسے، اور دل کے اندر 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ دل کے اندر حرکت بھی ہوتی ہے، دل کے اندر حرارت بھی ہوتی ہے اور دل کے اندر حیا بھی ہوتی ہے۔ تحریکی بندے کے اندر بھی یہ 3 چیزیں چاہیے۔ اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک دل کے اندر نہ پایا جائے تو دل بند ہو جاتا ہے، اسٹنٹ ڈال کے دھکا لگا کے چلانا پڑتا ہے۔ تحریکی ساتھی کے اندر بھی 3 چیزوں میں سے ایک ختم ہو جائے پھر دھکا لگا کے چلانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستوں تحریکی ساتھی کے اندر حرکت بھی ہونی چاہیے، اور حرکت کے اندر برکت ہے، حرارت بھی ہونا چاہیے۔ اس کو جذبہ رکھنا ہے، جوش رکھنا ہے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ حرارت کو لے کے چلنا ہے، اور اس کے اندر حیا اور پاک دامنی بھی ہونی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں تحریکی ساتھی کے اندر ہوں گی تو یہ بندہ ایک علاقے کے اندر رہتا ہوا کئی علاقوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، کئی علاقوں کے اندر اس کے کار اور مشن کو لے کر چلے۔ اور دوستو انسان کی جو سوچ ہوتی ہے، جو وہ فکر لیتا ہے، جو وہ نیت لیتا ہے، ہم یہاں بیٹھے کانفرنس کو بھرپور کامیاب کرنے کے لیے۔ رائے کے بزرگ گزرے ہیں مولانا جمیل صاحب، امام بھی رہے رائے مرکز کے۔ حضرت نے اپنے ایک واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں بقرہ عید کے اوپر میں نے بکرا خریدنا تھا اور میں منڈی چلا گیا، بکرے کی قربانی دینی تھی، تو میں گھر سے نیت لے کر نکلا کہ میں نے بکرا لینا ہے۔
منڈی چلا گیا، منڈی کے اندر گیا تو 4-5 گھنٹے لگا کے میں نے ایک بکرا خریدا، اور وہ بکرا خرید کے میں منڈی سے باہر آ رہا تھا. کہتے ہیں میں منڈی سے باہر آ رہا ہوں تو میں نے اتنے ہی اسی اسنا کے اندر دیکھا کہ ایک بندہ آ رہا ہے، اور اس بندے نے 35-40-50 کے قریب بکرے پکڑے ہوئے اور وہ بھی منڈی سے باہر نکل رہے. کہتے میں نے سوچا یار اس کو تو 2-3 دن لگے ہوں گے، ظاہر میں ایک بکرا خرید رہا ہوں 5-4 گھنٹے لگ رہے ہیں، یہ 30-35-40 بکرے لے کر آ رہا ہے، اس کو کوئی 2-3 دن لگے ہوں گے. کہتے میں نے کہا چلو پوچھ لے. کہتے ہیں وہ گزرتا ہوا میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یہ جانور کتنی دیر میں خریدے ہیں؟ میں نے کہا مولوی جی بس ہے 4-5 گھنٹے لگے میں خرید کے آ گیا. تو کہتے ہیں میں نے کہا 4-5 گھنٹے؟ کہتے ہیں اس نے آگے سے کہا ہاں لینے میں اتنے آیا تھا، میں گھر سے لینے ہی اتنے آیا تھا. کہتے ہیں فوراً مجھے بات سمجھ آ گئی، میں گھر سے ایک لینے کی نیت سے نکلا تھا، اللہ نے ایک دے دیا 4-5 گھنٹے. یہ گھر سے 40 لینے کی نیت سے نکلا تھا، اللہ نے 40 دے دے. دوستو جو میری نیت ہوتی ہے نا اللہ اس نیت پر فیصلے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے چلے جائیں میں نہ جاؤں، بس اس نے کی کا میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرنے کا قائل ہوں. آپ سب کا احترام اپنی جگہ، آپ قائدین سب کچھ اپنی جگہ. دوستو اتنے حضرات بیٹھے ہیں، جب تک میں اپنے آپ کو پیش نہیں کروں گا تحریکات اس طرح نہیں اٹھتی، نہ تحریکات کامیاب ہوتی ہیں. تحریک سب سے پہلے اپنی ذات کو مانتی ہے، تحریک سب سے پہلے اپنے گھر کو. آپ اپنے اکابرین کو اٹھا کے دیکھ لیں. اب سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسقاط کے سب سے بڑے امین، اسقاط پر کام کرنے والے 53 کی تحریک کے اندر گرفتار ہوتے ہیں. آپ کی بیٹی نے کتاب لکھی ہے سیدی مموشری، اس کتاب کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ تحریکات کے قائدین کس طرح ہوتے ہیں، پھر تحریک کو اٹھانے والے اس کو لے کر چلنے والے کیسے ہوتے ہیں. 53 کی تحریک میں شاہ جی گرفتار ہوتے ہیں ملتان جیل کے اندر، 6 مہینے کی تھی، اور یہ قید بامشقت تھی. تو شاہ جی کو اوپر والے خانے میں رکھا گیا. حضرت کے ساتھ اور بھی رفقات تھے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں سانس کی جب شدت ہوتی تھی سانس لینے کی تو میں اوپر ہوتا اور چھوٹا سا سوراخ تھا اور اس سے باہر سے سانس کو کھینچتا تھا. ہمارے اکابرین نے یہاں تک کوشش کر دی ہے. دوستو ہم خود اکابرین کی ہوئی کمائی کے اوپر کھا رہے ہیں. سارے دوست یاد رکھیے گا، میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. میں جہاں جاتا ہوں 10 قسم کے کھانے میرے آگے ہوتے ہیں. ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں اٹھایا جاتا ہے، بھائی ہماری کوئی مشقت نہیں ہے، وہ ہم اپنے اکابرین کی ہوئی مشقت کھا رہے ہیں. ہاں یہ ہے دوستو، اس چیز کو دیکھا ہے حضور کے صدقے اللہ نوازتا ہے، حضور کے صدقے اللہ دیتا ہے. حضور کے ساتھ لگ جانے سے اللہ نے صحابہ کو ممتاز کر دیا تھا، تو ہم کہاں ہیں. تو اس لیے یہ کاز ہی ایسا ہے. شاہ جی کی بیٹی ملنے کے لیے 6 مہینوں کے بعد، بڑا لمبا واقعہ میں مختصر اس میں صرف جو بات سمجھانی مقصود. تو بیٹی ملاقات کے لیے جا رہی ہے، جاتی ہے ملاقات کے لیے، ساتھ داماد ہیں. تو اندر ملاقات جیلر لاتا ہے، ملاقات کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو بیٹی کہتی ہے تقریباً 1 گھنٹے کی ملاقات چلتی ہے، اور 1 گھنٹہ میں جیسی والد صاحب آتی ہیں دیکھتی ہوں کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے والد صاحب کے جسم کے اوپر دانے بنے ہوئے. والد صاحب کے جسم کے اوپر کوئی پیپ والے دانے اور کوئی مختلف دانے بنے ہوئے. کہتے ہیں والد صاحب کو دیکھا، میں خود پریشان ہوئی. تو والد صاحب نے فوراً آگے سے مجھے کہا بیٹی یہ بتاؤ سید عطا المومن کا کیا حال ہے، عطا المحسن کا کیا حال ہے. بیٹوں کا پوچھنے لگے اور ان کے بارے میں ارد گرد کی باتیں کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں 1 گھنٹے کی ملاقات، اس 1 گھنٹے کی ملاقات میں بھی مجھے ایک دفعہ انہوں نے نہیں یہ کہا کہ میرے اوپر یہ ہو گیا فلاں، یہاں کا ایک بات کی. کہتے ہیں جیلر آیا تو اس کو ایک بات کی کہ یہ ہمارے اس جیل کے قید خانے کے یہ جیلر صاحب ہیں. تو ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ نے جو ہماری قید اوپر رکھی ہوئی ہے سب سے اوپر اور چھت بھی نہیں ہے، ان سے گزارش کی کہ آپ ہمیں کہیں اور منتقل کر دیں. لیکن انہوں نے ہماری اس بات کو بھی قبول نہ کیا. خیر ہم نے اپنی سزا کاٹنی شروع کر دی. بیٹی کہتی ہے وقت ختم ہوا اور میں واپس کو مڑی جانے لگی. کہتی ہے میں جا رہی ہوں، اب وہ 1 عرصے کی ملاقات ہے اور پھر آگے پتہ نہیں کتنی ملاقات، کب ملاقات ہوگی، کتنی سزا ملے گی، کیا ہوگا. کہتی ہے چلتی ہوں 2 قدم اور پیچھے مڑ کے والد صاحب کو دیکھتی. والد صاحب اپنی باغیانی کی طرف جیل کی طرف جا رہے ہیں اور میں واپس باہر کی طرف آ رہی ہوں. کہتی ہے چند قدم چلتی ہوں پھر والد صاحب کو دیکھتی ہوں، چند قدم چلتی ہوں پھر والد صاحب کو دیکھتی ہوں. کہتی جہاں تک دیکھ سکتی تھی والد صاحب کو دیکھتی رہی، مڑتی رہی، دیکھتی رہی. لیکن والد صاحب نے ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی مڑ کر نہیں دیکھا. وہ چلتے رہے اور میں واپس آتی مڑتی رہی. اس سارے واقعے کو لکھ کے شاہ جی کی بیٹی نے نیچے ایک جملہ لکھا ہے.
یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے، سارے واقع منظر کو لکھنے کے بعد آخر میں شاہ جی کی بیٹی ایک جملہ لکھتی ہے، کہتی ہے حضور سے محبت کرنے والے مڑ مڑ کے تو نہیں نہ دیکھتے، حضور سے محبت کرنے والے مڑ مڑ کے تو نہیں نہ دیکھتے۔ دوستو جنہوں نے مڑ مڑ کے دیکھا ہوا ہے وہ آپ آغا شورش کشمیری سے پوچھ کے دیکھ لیں۔ شاہ جی کے ایک بڑے رفیق ہوتے تھے، میرا ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، بڑا مشہور نام تھا شاہ جی کے ساتھ، کئی جیلوں کے اندر ساتھ ملے، بڑا مشہور نام تھا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے شاہ جی کے سوانے کے اوپر، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، شاید کسی کو اس کا نام یاد ہو، حیات امیر شریعت، بڑا نہیں بڑا مشہور نام ہے، ہاں جان بار مرزا، یہ بڑا اس کو پڑھے آپ پتہ چلے، اور آپ کابرین سے پوچھیں کہ کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اس جاندار مرزا نے کیا کیا کہ اس نے وہاں ایک جملہ لکھا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر آپ تحریکات سے چلنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد سے الفت اتنی رکھو، اس چیز کو سوچتے ہو کہ کل کو قید مل جائے کہ اس قید کے اندر یہ اولاد آپ کے آڑ نہ بن جائے۔ پھر اس میں اس نے واقعہ بھی لکھا 53 کی تحریک کا، جس کے اندر ایک بندہ گرفتار ہوا اور اپنی اس کی بیگم اس کو ملنے آتی تھی، بالکل وہ جیل کے پیچھے کھانا تھا وہاں آتی، کہتے جاندار مرزا یہ اٹھ اٹھ کے ملتا تھا، کہتے میں نے شاہ جی کو اس دن کہہ دیا یہ بندہ نہیں، یہ بندہ سودا کر جائے گا، یہ بندہ لکھ کے چلا جائے گا، کائندہ سے میرا تحریکات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لکھ کے یہاں چلا جائے گا، وہاں لکھا دو۔ اس سے تحریک کی ساتھ کوئی چیزوں کو محدود آپ کا رکھنا پڑتا ہے۔ محبت ایک ادنا درجے کی، اولاد سے محبت ایک پوری سی رکھ کے، وجہ ہمارا مشن ہو رہا ہے، دوستوں ہماری سوچ ہو رہا ہے، ہم چل کسی اور مشن کر رہے ہیں، تحریکات اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، انہوں نے رخ بدل کے کئی موڑوں کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستوں یہ جو گزارشات کی، ایک اپنے کاج کے ساتھ مخلص ہو کر اپنے کاج کے ساتھ کام کریں گے، یہ کاج آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں دے گا۔ اور آخری ایک بات دوستوں، یہ اسلام کے کلی ایک قاعدہ ایک چلتا ہوا شروع روز اول سے آتا ہے، ابتدا میں محنت کرنے والے شاید اپنی آنکھوں سے فتوحات نہیں دیکھ سکتے، شاید اپنی آنکھوں سے وہ ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس پر دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں گا۔ اسلام کی آغاز کے اندر، ابتدا کے اندر قربانی دینے والی حضرت سمیہ تھی، ابتدا کے اندر خون بہانے والے حضرت یاسر تھے۔ پہلے ابتدائی اسلام کے اندر اسلام کے نام پر انہیں شہید کیا گیا ہے، اور لیکن اسلام کو غلبہ جا کے فتح مکہ کے موقع پر مل رہا ہے۔ کیا کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے کیا یہ فتح مکہ کے موقع پر ملنے والا غلبہ، ملنے والی مدد، ملنے والی نصرت، اس کے اندر حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کا کردار نہیں ہے؟ دوستو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے کردار کو نکال کے ہم اس فتح کو لے لیں، یہ فتح مکمل ہو جائے۔ ان کا کردار ان کا تھا، فتح کی صورت میں ملا، لیکن یہ فتح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ سکے۔ آپ اپنے کاج کی طرف آئیں تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے نام، آغا شورش کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی صاحب، کتنے ایسے حضرات ہیں جن کے نام آپ کو تحریکات کے اندر ملیں گے۔ ان حضرات نے محنتیں کی، قربانیاں کی، 17,000 نوجوانوں کے خون اس تحریک کے اوپر لگے، لیکن اپنی آنکھوں سے فتح دیکھ کر نہیں گئے۔ فتح تو 74 کے اندر اور 84 کی صورت کے اندر جا کے ملی، لیکن دوستوں کیا ہم کہہ سکتے ہیں ان کی محنت کی؟ اس لیے دوستوں اس وقت کے اندر جو حالات ملک پاکستان کے اندر بنے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں، میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رخوں سے کئی چیزیں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہماری قربانیاں، ہمارے وقت، ہماری صلاحیتوں کی کئی اشد ضرورت ہے کہ ہم اس پر اشد ضرورت سے اس کو لگائیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے شاید نہ دیکھ سکیں، لیکن بعد کے اندر انشاءاللہ اس تحریک کے اندر ہمارا نام باقی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کاج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کانفرنس کو قبول فرمائے، علاقوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کی صلاحیتوں کو اس پاک کاج کے اور حضور کی عزت اور ناموس کے لیے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا